بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، قیامت کے دن اللہ پاک اس سے بہت ہی غصے کے ساتھ پیش آئے گا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی، یعنی کہ اس کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نیک لوگوں کی نشانی اس کے چہرے سے مٹا دی جاتی ہے، یعنی اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو بھی نیکی کرے گا اللہ کے ہاں ثواب نہ پائے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچ پائے گی۔ نمبر 5، اگر اللہ کے نیک بندے اس کے حق میں کوئی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بھی بے اثر ہوتی ہے۔ بے نمازی کو موت کے وقت دی جانے والی سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کی موت ذلت کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 2، مرتے وقت وہ بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، موت کے وقت چاہے اس کو کتنا ہی پانی پلائے لیکن استقاء کے مریض کی طرح اس کی پیاس نہ بجھے گی اور دنیا سے پیاس کی حالت میں جائے گا۔ بے نمازی کو قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، بے نمازی کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں آگ دہکائی جائے گی تاکہ اس میں جلتا رہے۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح ہوں گی، ناخن لوہے کی طرح کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک کی ہوگی، یعنی تقریباً 12 کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ وہ کہے گا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے والے پر سورج نکلنے یعنی کہ طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے والے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے والے پر نماز مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے والے پر نماز عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر نماز فجر تک مارتا رہوں۔ بے نمازی کو قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، بے نمازی کا حساب بہت سختی سے لیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نمازی پر خدا کا قہر اور اس کا عذاب غالب ہوگا۔ نمبر 3، بے نمازی کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازی کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ، قیامت کے دن اللہ اسے کالے خنزیر کی صورت میں اٹھائے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیے گئے، یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیے جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا، ایسا ہی صدمہ نماز چھوٹنے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے۔ اور آدمی جس قدر اپنے بال بچوں اور مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور جب حساب پیش کیے جائیں گے اس وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے پاس کوئی نہ حجت ہوگی نہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی ذریعہ، اور کے دن اس کا حشر قارون و حامان، فرعون اور ابن خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش مانگی، اور وہ نماز نمازیوں کو یوں دعا دیتی ہوگی، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسی کہ تو نے میری کی ہے۔ اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو وہ اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ طریق ہو جاتی ہے، آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازیوں کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور نمازیوں کو یوں بدعا دیتی ہے،
اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ سورۃ المریم میں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامرد اور خسارے میں ہوگا، اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے گا، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمیوں کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے، تاکہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے۔ لہذا نماز بہت اہتمام سے اور توجہ سے باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور پوری نماز آرام و اطمینان سے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی ایسی نماز توفیق عطا فرمائے جو کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو، آمین یا رب العالمین۔